ترکی میں 81,000 مساجد ہے سر, ساری مساجد رجسٹرڈ ہیں, وہاں پہ کون نماز پڑھاتا ہے, کون اذان دیتا ہے, کون کیا کرتا ہے, سارا ڈیٹا آن ریکارڈ ہے, سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں تو ہم اس مسئلے سے نہیں نکل پا رہے کہ اگر کوئی اور مسلک کا آدمی ہماری مسجد میں آگے نماز پڑھ گیا ہے تو ہم نے پوری مسجد کو جب تک غسل نہیں دینا ہے تب تک نماز نہیں ہونی. ہمارا مولوی تو اس چکر میں پھنسا ہوا ہے سر. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک پولیس کا انسپیکٹر وہ کہے جا کر کہ میجر صاحب میں آپ کی سیٹ پہ بیٹھوں گا, تو میجر صاحب اس کو نہیں بیٹھنے دیں گے, اور ایک ایسے چو کی سیٹ پہ کرنل صاحب آ کر کہیں کہ جی میں آپ کی جگہ ڈیوٹی کرتا ہوں, وہ نہیں ہو سکتا ہے. دونوں سرکاری ملازم ہیں, میری بات کو سمجھیے گا. یہ سارے انتظامی معاملات ہیں. پاکستان کے اندر مذہبی آزادی ہے, ہر فقہ کو, ہر سیکٹ کو, ہر مذہب والے کو مذہبی آزادی ہے. تو یہ تو آپ کا حسن ہے کہ جو میرا سکول آف تھاٹ ہے وہاں پر میرے سکول آف تھاٹ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایسا بندہ ہو جو میرے فقہ کی جزیات مجھ تک اچھی طرح سے پہنچائے. دوسرے فقہ کا اگر امام آئے گا تو وہ اس طرح سے میرے فقہ کی جزیات کو نہیں پہنچا سکتا. یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. کیا یہ مذہبی عدم برداشت نہیں ہے سر؟ نہیں ہے. منفعت ایک ہے, اس قوم کی نقصان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ حکیم الامت شاعر مشرق کلام. میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہا ہوں. نبی علیہ السلام کے صحابہ سے حضور نے ان کو فرمایا, دور رسول کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ جنگ کے لیے ان کو بھیجا تو فرمایا کہ اثر آپ نے جا کر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. راستے کے اندر وقت ہو گیا نماز اثر کا, بنو قریظہ بھی دور ہے. تو آدھے صحابہ نے کہا جی کہ حضور نے لفظ بولا ہے بنو قریظہ کا, دیٹس مین کہ ہم نے وہیں پہ اثر پڑھنی ہے, چاہے مغرب کے وقت جا کے پہنچیں یا عشاء کے وقت پہنچیں, کیونکہ زبان پیغمبر سے یہی سنا گیا. جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی حضور کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ تم اتنی جلدی جاؤ تاکہ عصر تک تم بنو قریظہ پہنچ جاؤ. ہم نہیں پہنچ سکیں تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت مقررہ پر نماز فرض ہے, ہم یہیں پہ پڑھیں گے. آدھوں نے پڑھ لی, آدھوں نے نہیں پڑھی, جا کر لیٹ کر کے اس کو پڑھا. جب رسول اللہ کے سامنے یہ چیز آئی کہ بھائی کچھ نے کہا جی ہم نے پڑھ لی تھی, انہوں نے نہیں پڑھی, انہوں نے شکایت کی یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھو, تو انہوں نے راستے میں پڑھ لی. اللہ کے نبی نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا. اللہ کے نبی نے دونوں کو کہا تم بھی ٹھیک ہو, تم بھی ٹھیک ہو. کیوں کہ دونوں کا جو استدلال تھا یا دونوں کی جو نیت تھی وہ ایک ہی نیت تھی کہ قرآن کے ظاہری حکم پر عمل کرنا کہ بھائی نماز وقت مقررہ پر پڑھنی ہے, اور دوسروں کی نیت تھی قول رسول کا پاس رکھنا. اللہ کے نبی نے دونوں کو کہا کہ تم صحیح. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں غلط کہنے والے سر؟